टिक टॉक। بلاول صاحب نے کہا کہ اب الٹی گنتی شروع ہے، کیا ایسا ہے؟ جو ایگریمنٹ طے پایا تھا کہ 2.5 سال انتہائی محترم جناب میاں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر رہیں گے اور 2.5 سال جناب ٹک ٹاک کہنے والے صاحب پرائم منسٹر بنیں گے، مجھے نہیں لگتا کہ شطرنج کی بساط کوئی اس طرح سے لپیٹی جائے گی جس طرح سے کیمرے پر بیٹھ کر لوگ بار بار کہہ رہے ہیں واللہ علیہ بسم۔ آصف علی زرداری صاحب کے ہاتھ پر پنج یوگ ہے، جس کی بنیاد پر اس طرح سے حکمرانی کی جس طرح سے اپنی مرضی سے حکمرانی کرنے کا حق ہوتا ہے۔ آپ کی ملاقات رہی عاصم منیر صاحب کے ساتھ؟ پہلے تو ان کا ماضی بیان کیا نا سارا، اچھا، اور پھر کہا کہ آپ کو آرمڈ فورسز سے متعلق ہونا چاہیے اور آپ 3 اسٹار جرنل ہوں گے اور آرمی کی قیادت کریں گے واللہ علیہ بالصواب۔ اور اس وقت وہ کس رینک پہ تھے؟ پھر انہوں نے کہا کہ آج کل میں کور کمانڈر گجرانوالا ہوں۔ آگے کیا کہا یہ بات پھر ویسے کسی بھی ہاتھ پر راجہ یوگ پایا جائے تو سدا اقتدار میں نہیں رہتا۔ عمران خان کے ہاتھ پر بھی ڈبل راجہ یوگ ہے تو جیل میں بیٹھا ہوا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کے ہاتھ پر بھی ڈبل راجہ یوگ ہے تو بارہا مرتبہ ملک سے باہر بھی گئے، جیل بھی گئے۔ خاور مانیکا کا ہاتھ دیکھ کر میں نے بتایا کہ آپ کو گریڈ 22 مل جائے گا، اور انہیں مل گیا۔ اور جب بشرا بی بی کا ہاتھ دیکھا تو وہ بہت زیادہ انٹرسٹڈ اس بات میں تھیں کہ عمران خان پرائم منسٹر بن رہے ہیں یا نہیں۔ اگر یہ دوسری انگلی کے نیچے سے بے نکلے تو ایسا شخص مرد ہو یا عورت بہت خوفناک، خطرناک، انتہائی غیر معمولی بے حس ہوتے ہیں۔ اگر موٹ آف وینس 5.5 سینٹی میٹر ہے، اس کو بھی میں حل کر دیتا ہوں، تو ایسے لوگ 1 سے زائد شادیاں کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر عریض ذوالفقار اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر عریض ذوالفقار ڈیجیٹل۔ اور آج ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی محترم بانی نیو لاز آف پامسٹری صادق ملک صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ ان حالات میں بھی جو ملک کے چل رہے ہیں، پچھلے جب سے آنکھ کھولی تو سن رہا ہوں کہ ایسے ہی حالات میں زندہ ہو۔ دادا بھی کہتا تھا، ابا بھی کہتے تھے، اور میں بھی کہہ رہا ہوں، لیکن میں نے اس کو کٹ ڈاؤن کیا ہے۔ ایسے بھی حالات میں کس طرح سے جیا جاتا ہے جینا سیکھ لیا۔ واہ، اس لیے مجھے مشکل پیش نہیں آتی۔ سر یہ جو آپ سن رہے ہیں آپ نے ڈیفینیٹلی سنا ہوگا، ٹک ٹاک۔ یس، بلاول صاحب نے کہا کہ اب الٹی گنتی شروع ہے، کیا ایسا ہے؟ اچھا، اسے اس طرح سے ہے کہ ابھی پچھلے ہفتے جب یہ ٹک ٹاک شروع ہوئی ہے نا، تو مجھے ایک ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان نے طلب فرمایا اور ان حالات کے بارے میں مکمل طور پر آگاہی چاہیے کہ آپ کے علم و فن کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے۔ تو یہاں میں چونکہ بلاول صاحب کے ہی پرائم منسٹر تھے وہ ایکس، تو انہیں بتایا گیا بہت ساری چیزیں ان بٹوین دا لائن ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کوئی پیالی میں طوفان ہے لیکن تھوڑا سا کناروں سے اچھل رہا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، واللہ علیہ بالصواب۔ اور ابھی یہ حکومت اپنا آپ کو ٹینیور پورا کرتی نظر آ رہی ہے۔ جب ٹینیور کی بات کرتے ہیں تو ابھی سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس، ٹھیک ہے۔ ابھی شطرنج کی گیم لگی ہے، بہت سارے مورے آگے جائیں گے، بہت سارے پیچھے جائیں گے۔ ابھی تو کسی بھی کھلاڑی نے اپنا کھیل شروع نہیں کیا، تو یہ جو پیالی میں طوفان ہے یہ ایک انتہائی محترم جناب محسن نقوی کے بیان کے بعد آیا ہوا ہے۔ یہ کتنے دن رہتا ہے واللہ عالم بالصواب۔ بہر صورت لفظ پیالی میں طوفان کے بعد جب مہرے اپنی چال چلیں گے تو پھر لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہوگی کہ جو میں اس سے پہلے جملہ بول کے گیا، اس لیے کہ باقاعدہ طور پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو ایگریمنٹ طے پایا تھا
کہ 2.5 سال انتہائی محترم جناب میاں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر رہیں گے اور 2.5 سال جناب ٹک ٹاک کہنے والے صاحب پرائم منسٹر بنیں گے. تو جب بڑی کھلاڑی میدان میں آئیں گے تو پھر اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ شطرنج کی بساط کوئی اس طرح سے لپیٹی جائے گی جس طرح سے کیمرے پر بیٹھ کر لوگ بار بار کہہ رہے ہیں واللہ علیہ بالصواب. سر آپ نے بلاول صاحب کا ہاتھ دیکھا ہے؟ میں نے ان کی فیملی کے سب کے ہاتھ دیکھے، بلاول کا ہاتھ نہیں دیکھا. اگلا سوال. اچھا ہاں، کیونکہ اگر آپ نے دیکھا ہوتا تو میں پوچھتی، جو آپ کہتے ہیں کہ راجا یوگ ہے کیا ان کے ہاتھ میں ہے یا نہیں، تو اور لیکن آپ نے اگر زرداری صاحب کا دیکھا تو ان کے ہاتھ میں ہے. زرداری صاحب کے ہاتھ پر پنچ یوگ ہے. اچھا، اور یہ پنچ یوگ کیا ہوتا ہے؟ پنچ یوگ ہے 32 راج یوگ کی ٹوٹل علامات ہیں، اس میں سے ایک لفظ بولا جاتا ہے پنچ یوگ. 5 ابھار، مونٹ آف جوپیٹر، مونٹ آف سیٹرن، مونٹ آف اپالو، مونٹ آف مرکری اور مونٹ آف وینس، اس کا کمبینیشن 5 ابھاروں کا بنتا ہے. اور یہ غریب ملکوں کے جو بادشاہ، کنگ یا دوسری صورت میں پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ ہوتے ہیں، اکثر ان کے ہاتھ پر ہوتا ہے. ترقی یافتہ ملکوں کے جو پرائم منسٹر بنتے ہیں یا پریزیڈنٹ بنتے ہیں ان کے ہاتھ پر پنچ یوگ نہیں ہوتا، ان کے ہاتھ پر 6 کے 6 ابھار نمایاں ہوتے ہیں. تو محترم آصف علی زرداری صاحب کے ہاتھ پر پنچ یوگ ہے، جس کی بنیاد پر انہوں نے اس طرح سے حکمرانی کی جس طرح سے اپنی مرضی سے حکمرانی کرنے کا حق ہوتا ہے. میں نے دیکھا کہ جب میری غلام مصطفیٰ کھر صاحب سے نیاز مندی 1988 سے ہے، تو ان کے دور میں، بی بی کے دور میں جب منسٹر بجلی اینڈ پانی بنے تو اس وقت ان کے ساتھ میری جب ملاقات چل رہی تھی تو بڑی بے چینی کی طبیعت میں تھے. میں نے کہا خیر ہو صحیح. پھر مجھے پتہ چلا کہ اتنے بڑے طاقتور لوگ بھی محترم آصف علی زرداری صاحب کی سپرویژن میں سیٹ پر تو بیٹھے ہوئے ہیں لیکن حاکم نہیں ہیں، تو سیاست نہیں کرتے، چال ڈالتے ہیں. اب وہ اپنی اننگز مکمل کر چکے، اب بلاول کے لیے کھیل رہے ہیں. تو بلاول کے بارے میں جس طرح سے میں نے کہا کہ ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ 2.5 سال وہ تو 2.5 سال یہ، ابھی شطرنج کی بساط بچھی ہے. کسی کھلاڑی نے ابھی تک کوئی چال نہیں ڈالی، صرف اور صرف گلی گلی پہ شور ہے واللہ علیہ بالصواب. صحیح. سر آپ نے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ہاتھ دیکھا؟ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے جب آپ پڑھتی ہیں نا قاتل کون جناب انتہائی محترم سہیل وڑائی صاحب کی، تو ان کے صفحہ نمبر 485 پہ میں نے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی بھی ہینڈ پرنٹ شہید رانی کے لگائے ہیں. اور دوسری طرف سعید عرف بلال جس نے فائر کیا تھا اس کے بھی ہینڈ پرنٹ ہیں، اور 5 صفحے پر مشتمل اپنی رائے دی ہے جو چھپ چکی. سندھی میں بھی ترجمہ ہوا اس کا، پھر اس کے بعد انگریزی میں بھی اس کا ترجمہ ہوا. اور یہ ایک بہت بڑا شاہکار ہے جو سہیل وڑائی صاحب نے لکھا تھا قاتل کون. اور بلکہ پوچھ کر میرے سے پوچھ رہے تھے کہ 24/7 لکھوں اس کے کتاب کا نام یا قاتل کون، تو میں نے انہیں تجویز دی تھی کہ اس کا نام قاتل کون ہی زیادہ سوٹیبل ہے، تو پھر قاتل کون کے ہی عنوان سے انہوں نے اس کا نام رکھا. اور میں انتہائی مشکور ہوں جناب سہیل وڑائی صاحب کا. اور وڑائی صاحب آپ کو تو پتہ ہے آپ میرے بڑے محسن ہیں، اور اکثر مجھے اپنی پریارٹی پہ لے کر نام و مقام کے حوالے سے ڈیل کیا ہے، جس کا انتہائی غیر معمولی شکر گزار ہوں. بہت شکریہ. تو اس میں جب آپ نے بی بی کا ہاتھ دیکھا تو اس میں ان کے موت کا کچھ اس طرح سے ذکر زندگی موت کے بارے میں جتنی بھی لوگ کرتے ہیں نا جی، یہ گردن پہ تل تھا، ہر گردن پہ تل والی لڑکیاں جو ہیں یا لڑکے جو ہیں وہ حادثات کا شکار تو نہیں ہوتے،
لفظ اتفاق، کبھی بھی کسی چیز کے بارے میں لفظ اتفاق ہو جانا، یہ اس چیز سے بار بار جو ایکسپیریمنٹ کیے جاتے ہیں مشاہدہ یا سائنس نہیں ہے، اور جو یہ لوگ بات کرتے ہیں کمال کرتے ہیں زندگی موت کے بارے میں ابھی تک، تو ڈاکٹرز اس رائے پہ نہیں پہنچ سکے، تو اس سائنس نے کس طرح سے اس رائے پر پہنچنا ہے کہ کسی کے بارے میں پریڈکٹ کر سکے کہ کون کتنے سال جیے گا۔ کینسر پیشنٹ کے بارے میں بھی جب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ 2 ماہ کے لیے ہے تو 10 سال ان کو سروائیو کرتے دیکھا ہے، واللہ عالم بالصواب۔ اور میڈیکل سائنس نے بہت ترقی کر لی، بالکل بے شک، لیکن اور اب بہت سارے سوال جو ہیں نیو لاز آف پامسٹری و صادق ملک پامسٹ میں نے گزارش پیش کی ہے کہ میں نے اس میں صحت اور زندگی موت کا چیپٹر ویسے ہی نکال دیا ہے، اس لیے کہ 6 ماہ کے بعد اپنے CBC کروائیں، اس کے بعد اگر مزید ضرورت ہے تو آپ کا ڈاکٹر اگلے ٹیسٹ پہ لے جائے گا۔ اگر آپ فٹ ہیں تو چلتے چلے جائیں، قسمت کے حال پوچھنے والوں سے پوچھیں، ان سے اپنی صحت کے بارے نہ پوچھیں۔ میں نے تو نیو لاز میں یہ کام کیا ہے، واللہ عالم بالصواب۔ اور سر آپ نے جو اس وقت کی CM ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ، ان کا ہاتھ بھی دیکھا ہے؟ ان کے بارے میں پہلا بندہ ہوں جنہوں نے کہا کہ وہ پرائم منسٹر کی امیدوار ہیں، اور اس کے بعد سہیل وڑائچ صاحب نے کالم لکھا تھا پہلی بات۔ اچھا، پرائم منسٹر بنتی ہیں یا نہیں، میں اس سے پہلے لفظ استعمال کر کے گیا ہوں کہ ابھی تو کھلاڑیوں نے اپنا ایک بھی چال نہیں چلی، 32 کے 32 مہرے جو ہیں وہ شطرنج کے اسی جگہ پر موجود ہیں، صرف ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے جس کی بنیاد پر گلی گلی میں شور ہے، تو اس کا کیا کریں، واللہ عالم بالصواب۔ سر آپ نے یہ پہلا پروگرام ہوگا جو اتنا بڑے سیدھے لفظوں میں جا رہا ہے۔ اس سے پہلے اس پروفیشن کے لوگوں کا تو یہ ہے کہ انہوں نے ڈیٹے دینا شروع کر دی ہیں پھر دوبارہ، اور انہوں نے جو کہا ہے، میں ایک آپ کے آنے سے پہلے پوڈ کاسٹ سن رہا تھا، تو میرے ہی شعبے کے بادشاہوں نے انہوں نے کہا ہے کہ 6 مہینے میں اپنے آپ کو ٹھیک کریں، تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہے جی دسمبر کے بعد حالات بدلتے دکھائی دیتے ہیں، بالکل دسمبر میں حکومت چلے جائے گی۔ مطلب انہوں نے 6 مہینے وہ دسمبر میں لے جا کے لفظ دسمبر شروع کر دیا، کمال کرتے ہیں جی۔ سر آپ کی ملاقات رہی عاصم منیر صاحب کے ساتھ؟ الحمدللہ جی، ان کے ساتھ میری ملاقات میرے ایک دوست نے کروائی تھی، تو ان کے گھر ملاقات ہوئی تو ایک صاحب تشریف لائے، کالی پینٹ، چیک دار بلیک اینڈ وائٹ کوٹ، اینک لگائی، بڑے خوبصورت لگ رہے تھے۔ تو مجھے انہوں نے فرمایا میرے دوست نے کہ یہ صاحب ہیں جن سے آپ کی ملاقات کروانی ہے۔ میں نے پرنٹ لیے، نام پوچھا، جب ڈیٹا تیار کیا تو میں نے کہا کہ آپ کو اصولی طور پر عمر کے جس حصے میں ہیں، پہلے تو ان کا ماضی بیان کیا نا سارا، اچھا، اور پھر کہا کہ آپ کو آرمڈ فورسز سے متعلق ہونا چاہیے، اور آپ 3 اسٹار جرنیل ہوں گے اور آرمی کی قیادت کریں گے، واللہ عالم بالصواب۔ اور اس وقت وہ کس رینک پہ تھے؟ پھر انہوں نے کہا کہ آج کل میں کور کمانڈر گجرانوالا ہوں، اچھا، اور 3 اسٹار جرنیل ہوں۔ اس بات پر ایڈمٹ کیا، آگے کیا کہا یہ بات پھر بھی صحیح، یہ تو زیادتی ہو جائے گی۔ اس لیے کہ انہوں نے کہا نا، میں نے تو نہیں کہا، میں نے تو جو کہا میں نے وہی بات سنانی ہے نا۔ صحیح۔ اور آپ نے ہاتھ دیکھا ان کا؟ وہ ساری رات ایک بڑا زبردست ہیر پڑھتا سیگا، ہاں ہاں ہاں، تو ایسا وہ ہیر پڑھتا رہا تو جو سننے والے تھے نا ان میں سے ایک اٹھا تو کہنے لگا کہ نہ بھراواں بھن بھراواں چ پیار بہت سیگا۔ ابھی تو پوری کہانی سنا کے ہٹا ہوں تو آپ فرماتی ہیں کہ ہاتھ دیکھے۔ نہیں، لیکن اس کے اندر ہم جو میں بیسکلی پوچھنا یہی چاہ رہی ہوں کہ اس کے اندر جس وقت ابھی ماشاءاللہ جس پوزیشن پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو انٹرنیشنلی بھی بہت عزت سے نوازا ہے، الحمدللہ، ٹھیک ہے، ان کے ہاتھ پر ڈبل راجا یوگ پایا جاتا ہے، اور یہ مقدر کی لکیر 4 شاخہ ہے۔ یہ جو 101 غیر معمولی علامات نیو لاز میں بنائی گئیں، ان میں ٹاپ آف دا لسٹ جو 10 لکیریں ہیں ان میں سے ایک لکیر ہے، اور پھر اس کے بعد
101 میں ٹاپ آف دا لسٹ لکیروں کے حوالے سے 4 شاخہ، اور پھر اس کے بعد ڈبل راجا یوگ، سونے پہ سہاگا۔ اس کو یوں بھی دوبارہ سے سمجھ لیجئے گا کہ جو قانون بنایا ہے اس کو میں ذرا اپنے ناظرین کو سمجھاتا چلوں کہ کسی بھی ہاتھ پر راجا یوگ پایا جائے تو سدا اقتدار میں نہیں رہتا۔ عمران خان کے ہاتھ پر بھی ڈبل راجا یوگ ہے تو جیل میں بیٹھا ہوا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کے ہاتھ پر بھی ڈبل راجا یوگ ہے تو بارہا مرتبہ ملک سے باہر بھی گئے، جیل بھی گئے۔ اس کا کمبینیشن اس طرح سے ہوتا ہے کہ دوسری انگلی کے نیچے یہ مقدر کی لکیر آتی ہے، اور تیسری انگلی کے نیچے سائن آف اپالو، اور پھر اس کے بعد لائن آف اپالو آتی ہے۔ جہاں جہاں اچھا کمبینیشن بنتا ہے مزید عروج و ارتقاء حاصل کرتے ہیں۔ یہ سٹیپ بائی سٹیپ جس طرح سے چل رہا ہوتا ہے اسی طرح سے پھر زندگی گزرتی ہے۔ جہاں ڈاؤن فال ہوتا ہے پھر وہاں ڈاؤن فال آ جاتا ہے، واللہ علم بالصواب۔ اس کا مطلب ہے کہ ڈبل راجا یوگ کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے شخص پیک کو چھوئے گا۔ اب سدا اسی پیک پہ رہے گا نہیں، اس سے بھی بڑی پیک پہ جا سکتا ہے اگر مزید آگے چل کر کمبینیشن بنتا ہے، واللہ علم بالصواب۔ جو صحیح لائنز ہوتی ہیں وہ آپ کی کس ایج میں ڈیولپ ہونا شروع ہوتی ہیں؟ ایک زمانہ تھا جس میں کہتے تھے کہ 12 سال کا بچہ ہو تو لکیریں پکی ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہنا شروع کیا کہ 7 سال کا بچہ ہو تو اس کے ہاتھ کی لکیریں پڑھی جا سکتی ہیں۔ لیکن اس قضیے کو میں نے ختم کیا جب نیو لاز بنائے تو اس میں 32 راجا یوگ، 101 غیر معمولی علامات، ہاتھوں کی ساخت کا نظام نیا لے کے آیا، مخلوط معاشرہ مارز وجود میں آ چکا۔ 7 پائی جانے والی وہ انرجی جو انسان کے اندر ابھاروں کی صورت میں موجود ہوتی ہیں، جسے ٹوٹل 5 پازیٹیو اور 2 نیگیٹو پڑھا جاتا ہے، ان پر بہت کام کیا، اور اب پیدا ہونے کے بعد کسی بھی بچے کا ہاتھ دیکھ کر یہ بتایا جا سکتا ہے کہ وہ بادشاہ بنے گا یا گداگر، واللہ علم بالصواب۔ اور سر کیا لائنیں زندگی میں بدلتی ہیں، اور اگر بدلتی ہیں تو کتنے ڈیوریشن کے؟ لکیریں انسان کے تابع ہیں، انسان لکیروں کے تابع نہیں، پہلی بات۔ اب یہ دیکھیں نا، میں کنٹرڈکٹ کر کے گیا پہلی بات کا۔ تقدیریں 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک تقدیر معلق اور ایک تقدیر مقید۔ لوئر مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس، آفیسر کلاس، ایڈمنسٹریٹر کلاس، وی آئی پی اور سٹار لائف، 7 کیٹیگریز آف ہینڈ بنا کر دی ہیں۔ تقدیر معلق پر انسان کو میرے مالک نے قادر کیا، اور جس چیز پر قادر کیا وہاں مکمل اعتبار سے اگر وہ قسمت آزمائی کرتا ہے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ ایک شخص آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یا حضرت آپ بتائیے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو انسان کو بھی قادر کر دیا، تو مولا علی فرماتے ہیں کہ ایک پاؤں اٹھاؤ۔ جب پاؤں اٹھا لیا تو فرمانے لگے کہ دوسرا بھی اٹھاؤ۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ مولا علی یہ دوسرا پیر تو نہیں اٹھایا جا سکتا۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ انسان اتنا ہی اپنی تقدیر پر قادر ہے، اب اس کو کمپیوٹر میں دیں تو یہ 30% سے اوپر چلتا ہے ویٹ جو اس پاؤں نے اٹھایا ہوتا ہے، جس کو ہم اٹھا کے کھڑے رہتے ہیں۔ ادروائز ایک ٹانگ والا بیساکھی کے بغیر نہیں چل سکتا، جبکہ دونوں ٹانگیں ہوں تو ایک ٹانگ اٹھا کے بندہ دوڑ بھی سکتا ہے۔ تو وہ اس تقدیر کے حوالے سے جب پوچھا جائے گا تو کہیں گے کہ وہاں ہاتھ کی 3 تہیں ہیں، ایک یہ جو نظر آ رہی، دوسری موٹی لکیریں، اور تیسری باریک ریشمی لکیریں جس سے لکیریں بنتی بگڑتی ہیں، پیوند کاری ہوتی ہے۔ تو اس یہ چھوٹی موٹی پیوند کاری ہوتی رہتی ہے، لیکن تقدیر مقید نہیں بدلتی، تقدیر معلق بدلتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تقدیر معلق کے بدلنے سے اگر کوئی وی آئی پی کلاس میں پیدا ہوا تو وہ سپر وی آئی پی تک جا سکتا ہے، اگر سست روی کا شکار ہوا تو وہ لوئر وی آئی پی کے سیگے میں آ سکتا ہے۔ گھوڑا گھوڑا اور گدھا گدھا رہے گا، اس کی اپنی نسل تبدیل نہیں ہوگی، لیکن لکیریں اس حد تک تبدیل ہوں گی کہ جو تقدیر معلق کے حوالے سے ہیں کہ وہ 30 سے ان بٹوین 1-2% اوپر مزید ترقی کر سکتا ہے، اور سست روی کا شکار ہونے کے بعد پیچھے جا سکتا ہے، واللہ علم بالصواب۔
سر ہمارے پاکستان کے ایک ایکس پرائم منسٹر ہے جن کی اہلیہ کے حوالے سے بہت آتا تھا کہ وہ بہت عملیات کرتی تھیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو اس طرح کے عملیات ہیں وہ آپ کی لکیروں پہ یا تقدیر پہ اثر انداز ہوتے ہیں، یا اگر کسی کی قسمت میں وزیر اعظم بننا یا لیڈ پہ آنا نہیں لکھا تو اس کو چینج کیا جا سکتا ہے؟ ٹائم لے کر میرے آفس تشریف لائیں بشرا بی بی، ان کے ساتھ خاور مانیکا بھی تھے۔ اچھا، خاور مانیکا کا ہاتھ دیکھ کر میں نے بتایا کہ آپ کو گریڈ 22 مل جائے گا، اور انہیں مل گیا۔ اور جب بشرا بی بی کا ہاتھ دیکھا تو وہ بہت زیادہ انٹرسٹڈ اس بات میں تھیں کہ عمران خان پرائم منسٹر بن رہے ہیں یا نہیں، لیکن خاور مانیکا کے ساتھ آنے کے باوجود اچھا، جب میں نے ہاتھ دیکھا تو انہیں کہا کہ آپ کے ہاتھ پر راجا یوگ پایا جاتا ہے، اگر کسی کے ہاتھ پر راجا یوگ پایا جائے تو وہ رانی مہارانی بن سکتی ہے۔ اب میں نے یہاں 2 لفظ استعمال کیے، رانی مہارانی۔ رانی راجا کی بیوی، اور مہارانی ہوتی ہے کہ اگر اس کا بیٹا بھی راجا بنے، تو اس کا مطلب ہے کہ رانی کی علامات بشرا بی بی کے ہاتھ پر پائی جاتی تھی جو ان کو بتایا۔ اب یہاں فرق سے تو میں نے ظاہر کر دیا اسی وقت جو خاور مانیکا کی صاحب سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ گریڈ 22 تک جا رہے ہیں اور یہ رانی بن رہی ہیں۔ اور بشرا بی بی، آپ کو بھی یاد ہے، آپ سے میں نے کہا تھا کہ میں ایک کنگ میکر کا سلوگن لے کے نکلا ہوں اور میں 2018 میں پیش گوئی نہیں کروں گا، اور پھر میں نے پیش گوئی نہیں کی، اور پیش گوئی نہ کرنے کا سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ بشرا بی بی کو ہوا کہ ہر بندے نے کہنا شروع کر دیا، یہ میرے پیچھے جتنی بھی لائن لگی ہوئی ہے نا، یہ ساری اس سلوگن کو فالو کر رہی تھی کنگ میکر کے۔ اگر میں نے نہیں کہنا تھا تو بشرا بی بی، آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ میں نے کہا کہ میں نہیں پیش گوئی کروں گا تو کوئی بھی نہیں کرے گا، کسی نے نہیں کی، اور پھر اس کے بعد ان کا ڈنکا بج گیا کہ جادو ٹونے کی بنیاد پر ان کو پرائم منسٹر بنایا۔ اب آتے ہیں اگلی طرف۔ اس کے بعد میں نے ایک شو کیا نیو پہ شو کرنے کے بعد باقاعدگی سے تفصیلی اعتبار سے بیان کیا کہ اگر کوئی جادو ٹونے کی بنیاد پر بنتا تو بشرا بی بی سب سے پہلے خاور مانیکا کو بناتی۔ چلیں، محبت نہ صحیح، اکثر عورتیں ہوتی کہیں اور ہیں، رہتی کہیں اور ہیں، ہو جاتا ہے، اسی لیے مذہب میں خلا اور صلح کا تصور پیش کیا گیا، تو یہ کوئی بہت بری بات تو میں نہیں سمجھتا۔ تو انہوں نے اگر پسند کی شادی کی تو یہ بھی میں دوسری شادی بھی کوئی بری بات نہیں سمجھتا، کیونکہ اس لیے کہ یار آقا دو عالم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہے کہ یہ ناپسندیدہ عمل کے باوجود حلال ہے، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے حلال کیا تو دوسرے انہوں نے شادی کر لی۔ اب شادی کے بعد انہیں بتایا کہ وہ پرائم منسٹر ان کے جادو ٹونے سے نہیں بنے، اپنے مقدر سے بنے ہیں، اگر جادو ٹونے سے پرائم منسٹر بنتے تو وہ اپنے بیٹوں کو بنا لیتے، واللہ عالم بالصواب۔ صحیح۔ اور سر اب انٹرنیشنل تھوڑا سا ہم سفر کرتے ہیں، بہت لوگوں کو انتظار ہے ٹرمپ کے بارے میں کہ کوئی پیشن گوئی کی جائے۔ اس طرح سے کلوز کیمرہ پرنٹ مجھے ملے، جب ہینڈ پرنٹ ملے تو پھر اس کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ان میں اور ایک ماضی بعید کے رشیا کے تھے گورباچوف، نام سنا ہے؟ جی۔ ان کی وجہ سے رشیا ٹوٹا تھا۔ جی۔ امریکہ ٹوٹ تو نہیں رہا، لیکن انہوں نے معاشرے میں جتنا امریکہ کو خراب کرایا اور خود خراب ہوئے ہیں، اس سے زیادہ اور خراب نہیں ہو سکتے۔ اور یہاں میں ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ میں اپنے جتنے بھی پرانے پروگرام ہیں اس میں یہ میں بات کہہ چکا کہ نفسیاتی اعتبار سے ایران کو برتری حاصل تھی، حاصل ہے اور حاصل رہے گی۔ اور یہاں جو کہتے تھے کہ یہ تیسری جنگ عظیم، خدا کا خوف کرو یار، ان کا پتہ ہی نہیں ہے جنگ عظیم ہوتی کیا ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں 8 کروڑ لوگ مارے گئے تھے۔ پھر ہولوکاسٹ کے نتیجے میں ایک جگہ پہ 60 لاکھ یہودیوں کا ذکر ہے، ایک جگہ پہ 85 لاکھ یہودیوں کا ذکر ہے کہ وہ مارے گئے۔ ایٹم بم چلا، پوری دنیا اس جنگ کی لپیٹ میں تھی، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جنگ عظیم قیامت کا سال ہوگا۔ کمال کرتے ہیں، کوئی نہ دوسری تیسری جنگ عظیم ہو رہی ہے، نہ کوئی قیامت کا سال ہے، واللہ عالم بالصواب۔ اگلا سوال۔ سر ہم نے
ملک کا بھی سفر کر لیا ہم نے, تھوڑا سا بیرون ملک بھی چلے گئے ہم. تھوڑا سا ذرا ڈومیسٹک لیول پر آتے ہیں. ہم بچپن میں, مجھے نہیں پتا اب آج کل کتنا ہوتا ہے, لیکن ہم جب چھوٹے ہوتے تھے اسکولوں میں تو ایک چیز کا بہت ذکر ہوا کرتا تھا کہ جی بے جس کے ہاتھ میں خوبصورت بنے گی اس کا شوہر بہت خوبصورت ہوگا, یا اسی طرح مرد کے ہاتھ میں بنے گی تو اس کی بیوی خوبصورت ہوگی. میں نے اپنے شوہر سے کہا دیکھیں جی میری بے بہت خوبصورت بن رہی ہے, کہتے ہیں پھر میری تو نہیں بن رہی. ان کے ہاتھ پر الٹا ڈبلیو بنتا ہوگا. تو کیا یہ واقعی بے جو بنتی ہے اس کا تعلق آپ کے جو شریک سفر ہے اس کی خوبصورتی سے ہے؟ اچھا جی, اس طرح سے ہے کہ جن کے ہاتھ پر بے بنتی ہے, اب لفظ ہے کہ جس کے ہاتھ پر بے بنتی ہے, اگر کسی عورت کے ہاتھ پر بے بنتی ہے تو وہ انتہائی خوبصورت, تو لفظ چھوڑ دیں, ایک بات طے شدہ ہے کہ وہ بہت اچھی بیوی ہوتی ہے اور یہ سمجھتی ہے, سن لیں, کہ حضرت انسان میں چھوٹی موٹی خامیاں پائی جاتی ہیں جن سے درگزر کرتی ہے اور اپنا گھر کسی بھی قیمت پر نہیں توڑنا چاہتی. نمبر 2, اب آپ نے بے کے بارے میں بہت سارے چینلز پہ سنا, بہت سارے پوڈ کاسٹ میں سنا. میں نے باقاعدگی سے اس بے کو دوسرے طریقے سے بھی ڈسکس کیا ہے کہ یہ بے جو ہے یہ 2 انگلیاں جو دیکھ رہے ہیں نا, ان 2 انگلیوں کے یوں کر کے درمیان سے نکلے تو یہ بے بنتی ہے. اگر یہ دوسری انگلی کے نیچے سے بے نکلے تو ایسا شخص, مرد ہو یا عورت, بہت خوفناک, خطرناک, انتہائی غیر معمولی بے حس ہوتے ہیں. میں نے ان لوگوں کو ذاتی طور پر بلکہ ایک بندے کو جانتا ہوں جو جان بچانے والی دوائیاں جو ہے سپلائی کرتا تھا, اور وہ بھی 2 نمبر. ایسے لوگ لوگوں کو مارنے سے دریغ نہیں کرتے, انتہائی بے تحاشا ظلم و بربریت کا بازار گرم کر دیتے ہیں. وہ پولیس افسر جن کے ہاتھ پر یہ پائی جائے تو ان سے ریٹ پوچھیں گے کہ آج کل کیا چل رہا ہے فرائی کا, تو وہ کہتے ہیں کہ 700 فرائی کر دیے تھے. مطلب کہنے کا کہ یہاں سے اگر یہ بے نکلے تو اچھا یہ بات یاد رہے کہ یہ اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری ظالم شخص کی علامات ہوتی ہیں, اس میں سے میں صرف بے کو ڈسکس کر رہا ہوں کہ اگر بے 2 انگلیوں سے نکلے تو یہ پازیٹیو اچھی بیوی, اگر دوسری انگلی کے نیچے سے نکلے تو یہ ظلم و بربریت کا شاہکار بنانے والوں کے ہاتھ پر ہوتی ہے. واللہ علم بالصواب. اور سر یہ سائڈ پہ جو کوئی لائنز بنتی ہیں اس میں ہوتا ہے کہ جی 1 شادی 2 شادی, ایسا کیا سلسلہ ہے؟ اچھا اس طرح سے وہ بتائیں جن کی 100 شادیاں تھیں ان کے ہاتھ پر ایکسل شیٹ لگی ہوئی تھی. یہی تو میں پوچھنا چاہ رہی ہوں. اچھا اس طرح سے ہوتا ہے کہ یہ بنیادی طور پر حصہ جو ہے نا, اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ کسی بھی عورت اور مرد میں جنسی شدت طلب کا معیار کیا ہے. اس کی ججمنٹ پاس کرنے کے لیے یہاں جاتے ہیں, یہاں پھر کیا اس کو میسر تھی جتنی اس کی طلب تھی. مثال کے طور پر یہ جب ہارٹ لائن ماؤنٹ آف جوپیٹر سے نکلتی ہے تو یہ کسی بھی عورت اور مرد کے پرکشش ہونے کا پتہ دیتی ہے, خواہ وہ جمیکن ہی کیوں نہ ہو. مکمل کالے رنگ کی ہو تو گورا بھی اس کو لائک کرے گا. اس کا مطلب ہے کہ اس کی جنسی طلب کا سسٹم جو ہے وہ معیار پر پوری اتری اور ہو گیا, یا پورا اترا اور ہو گیا. اگر اس کے ساتھ ماؤنٹ آف وینس یہ ہے انگوٹھے کی بالکل نیچے, اگر یہ پنکش اور پرگوشت ہو تو ایسے لوگ بڑی خوبصورت طبیعت کے مالک ہوتے ہیں, زبردست قسم کے جولی, اور سامنے والے کی فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے حرفوں, لفظوں اور جملوں کا ایسا استعمال کرتے ہیں کہ سامنے والے کا جی چاہتا ہے کہ اس پر جان جایا جائے. یہ بنیادی طور پر شادی کی لکیر نہیں ہے. اس کا تعلق بنیادی طور پر ہے خواہش, پوری ہونے نہ ہونے کا تعلق ہارٹ لائن سے, اور اس کی انداز گفتگو کا تعلق بنیادی طور پر اس سے ہے. واللہ عالم بالصواب. اور یہاں میں ہارٹ لائن کے بارے میں ایک بے پر پھر دوبارہ آتا ہوں کہ اگر یہ بے یہاں سے نکلے تو ایسا مرد ہو یا عورت یہ جنسی تشدد کرنا پسند کرتے ہیں. ویسے تو مادہ پرست ہوتے ہی ہوتے ہیں, لیکن جنسی تعلقات کے معاملات میں بھی بہت بے رحم ہوتے ہیں. واللہ عالم بالصواب.
सो मियाँ साहब ये लाइनें दो अगर आपकी हैं भी, बीवी एक ही है आपकी. अच्छा, 2 लाइनों का मकसद हरगज़ 2 लाइनें नहीं है. मैं क्लियर कर दी. और एक लाइन का मकसद हरगज़ एक लाइन नहीं है. इस पे गलतफहमी का शिकार ना बस मुझे होइएगा. बता दे कौन सी लाइन है, मैं आज ही उनकी सही कर दूँ. अगर मोटा वीनस 5.5 सेंटीमीटर है, इसको भी मैं हल कर देता हूँ. ठीक है. तो ऐसे लोग एक से ज़ायद शादियाँ करते हैं, लाइक मुस्तफ़ा खर. अच्छा, सही. अगर ये थोड़ा सा छोटा 5 सेंटीमीटर है तो ऐसे लोग बुनियादी तौर पर एक शादी करते हैं, दूसरी बहालते मजबूरी. सही. अगर ये इससे भी छोटा हो जाए तो फिर ऐसा शख्स बुनियादी तौर पर औरत हो तो मर्द बेजार होती है, मर्द हो तो औरत बेजार होता है, और अक्सर देखा गया है कि ये बांझ भी होते हैं. अच्छा. तो इसका ताल्लुक बुनियादी तौर पर यहाँ मोटा वीनस से होता है, यहाँ से नहीं. सही. ओके. सही. वलाल बिस्साब. और सर हाथों के अंदर तिल अक्सर लोगों के होते हैं, लकीरों के बीच में, क्या उसकी कोई वैल्यू होती है? कमाल करती हैं. बिल्कुल 1% भी तिल का ताल्लुक किस्मत से नहीं है. अब आप देखिए ना, हरफों जुमलों का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है. मैं वैसे टीवी एंकर भी 8.5 साल काम करता रहा. मुझे पता था कि कौन सा सवाल किस तरह से करना है. आप माशाल्लाह बहुत अच्छे सवाल पूछ रही हैं. ये लोगों के लिए बड़ी अवेयरनेस का सबब बनेगा जो तिल के बारे में आपने पूछा. एक लफ्ज़ है मुक़द्दर की लकीर. हम मुक़द्दर के साथ बहुत सारी लकीरों और उभारों का कॉम्बिनेशन बनाकर मुक़द्दर की लकीर से ही पढ़ते हैं, तिल से नहीं पढ़ते. और तिल का मुक़द्दर से कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है. और जो लोग कहते हैं कि तिल का मुक़द्दर से ताल्लुक़ वास्ता है, कमाल करते हैं. सदके जाऊँ वल्लाह आलम साहब. ज़बरदस्त. सर आजकल अब दौर चल रहा है जनज़ी का, और उसमें आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें वो AI से पूछ रहे होते हैं. आपके सामने भी कुछ शायद बच्चे ऐसे आते हों, और ऐप्स और इन चीज़ों का भी बहुत ट्रेंड शुरू हो गया है. और मैं कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स को जानती हूँ जिन्होंने कुछ ऐप्स की हुई हैं और उसकी कैलकुलेशंस पे वो काम कर रहे होते हैं. तो वो कितनी ऑथेंटिक हैं? वो जिन्होंने ऐप बनाई है वही ऑथेंटिक नहीं है. इल्म नजूम के बारे में क्लियर कट मेरा वर्जन जो है कई सालों से आ रहा है कि ये मुक़द्दर शनासी का इल्म ही नहीं है. मैं किसी भी शख्स को कुली कायदे के मुताबिक डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ देता हूँ, और वो बताएं कि ये औरत है या मर्द, घोड़ा है या घोड़ी, गधा है या गधी, हिजड़ा है या हिजड़ी. अरे बाबा, किसकी किस्मत का हाल पढ़ते हो? आगे चलते हैं. ये जो एक निज़ाम शमसी है, इसके मुताबिक मैं दिल्ली में गया तो उन्हें कहा कि ये मेडिकल साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली है. ये एक साथ घड़ी आती है, और ये करोड़ हा साल से पीछे और करोड़ हा साल आगे तक निज़ाम शमसी को फॉलो किया जा सकता. ये एस्ट्रोनॉमिस्ट को फॉलो करते हैं ना, तो एस्ट्रोनॉमिस्ट का ही चार्ट है, इल्म नजूम वालों का कोई चार्ट है ही नहीं. पहली बात, उसी चार्ट को मद्देनज़र रखते हुए जहाँ कुछ साथ है तो मेडिकल साइंस ने तरक्की कर ली. बच्चे को थोड़ा सा आगे पीछे करके 7 घड़ी में भी पैदा करवाया जा सकता है. तो अपने घर प्राइम मिनिस्टर पैदा कर लें. बाबा, चाचा, फूफी, मामी, ताई, बेशुमार प्रेगनेंसी तो घर में होती हैं. बिल्कुल. वो मैं अगले लेक्चर के लिए जब इसे गया ना दिल्ली, तो वो एक बड़े मोटे ताज़े ज्योतिषी उठे, हम शाही नजूमी. फरमाइए. जब सवाल जवाब का सेशन था तो हम शाही नजूमी फरमाने लगे कि जनाब, हमारा ताल्लुक़ जो है ना, वो ज़माने कदीम के जो बादशाह होते थे तो हमारे आबा अजदाद उनके जायचे बनाते थे. अच्छा. और हम डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ नहीं लेते. सही. हम टाइम ऑफ प्रेगनेंसी लेते थे. अच्छा. जब शाह अपनी रानी के हुजरा अरूसी में जाते थे तो हम टाइम नोट कर लेते थे, तो हमें पता चल जाता था कि बादशाह कितने बच्चे पैदा कर रहा है, कितनी रानियों से कर रहा है. तो उसमें हमें पता चल जाता था कि अगला बादशाह कौन. सही. तो मैंने कहा बाबा, टेस्ट ट्यूबे भी कर ले अपने घर पैदा. उसी 7 घड़ी में जो कि निज़ाम शमसी का जो चार्ट है उसका तो आपको इल्म है. बिल्कुल. तो प्रेगनेंसी भी उस टाइम करवाई जा सकती है. तो आजकल तो स्पर्म भी रखवाए जा सकते हैं, और रखवाने के बाद उसी टाइम माइक्रो सेकंड के हवाले से चीफ सेक्रेटरी, IG, 4-5 मिनिस्टर और एक प्राइम मिनिस्टर भी अपने घर पैदा कर लें. बिल्कुल. मैं इसको ही नहीं मानता. पहली बात,
آپ ذرا تھوڑی سی بات کرتے ہیں فن دستشناسی کے حوالے سے کہ کیا یہ جو اے آئی اور چیٹ جی پی ٹی ہے، جی آپ جب چیٹ جی پی ٹی بھی جائیں گی نا تو وہاں ایک کویشچن لکھیے گا کہ میں صادق ملک کا انٹرویو کرنا چاہتا ہوں، تو بڑی تفصیل دے گا وہ آپ کو. میرے بارے میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے چیٹ جی پی ٹی. اے آئی بھی میرے نیو لاز کے بارے میں بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہے. چائنا نے ایک ایپ دیا ہے جو میں نے 1992 میں فن دستشناسی کے حوالے سے گرافس بنا کر دیے تھے. وہ گرافس تھے کہ لک لائن، سن لائن، ہارٹ لائن، میریٹل لائف، اور یہ سارے اصولی طور پر ان کے گرافس کس طرح سے اور کس کس سن میں کیسے اور کون کون سا ایرا کس طرح سے کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے. اب چائنیز نے ان کو فالو کیا. صحیح. اسی گراف کو بنیاد بنا کر وہ جو ہینڈ پرنٹ لیتے ہیں، ہینڈ سے مراد یہ ہے کہ جو پک لیتے ہیں، تو اسی سے ان گرافس کی مدد سے کچھ نہ کچھ بتانے میں کامیاب ہوئے ہیں. اور میں نے 1992 پھر اس کے بعد روزنامہ انصاف میں میری آٹو بایوگرافی چھپ چکی، جس میں باقاعدگی سے یہ تفصیل سے لکھا ہے کہ یہ جو میں ایک گرافیکل سسٹم دے رہا ہوں، میں تو اتنا پڑھا لکھا نہیں، لیکن آنے والے جو لوگ ہیں میرے بعد اور میری موجودگی میں بھی اگر کوئی آ گئے تو اس کو کمپیوٹرائز کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. علم وہی ہوگا جو فن دستشناسی کے حوالے سے جناب کیرو، جن کا میں فالورز ہوں، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد جو نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک ہے، اس کے بعد جو آئے گا اس کے لیے میں نے نیو لاز میں ایک گنجائش رکھی ہے کہ جن میں خطوط پر کام نہیں کر سکا اسے نمائشی خط کا درجہ دیا ہے. جب تک میں زندہ ہوں ان پر کام کر رہا ہوں، اور جب میں چلا جاؤں گا تو پھر میرے بعد آنے والے جتنے بھی ہیں اس کام میں دلچسپی رکھتے، وہ اس پر بھرپور طریقے سے کام کریں گے. اور الحمدللہ یہ متنازع علم ہونے کے باوجود بھی سروائیو کر رہا ہے مکمل طور پر. جہاں میں پیدا ہوا ہوں مکمل طور پر متنازع ہے، لیکن سروائیو کر رہا ہے. واللہ علم بالصواب. اور سر دولت، رزق، اس طرح کی لائنیں آپ کے ہاتھوں میں موجود جب ہوتی ہیں؟ رزق اور دولت کی بات کرتے ہیں تو ہاتھ بنیادی طور پر سائن آف اپولو، اور یہ جو اوپر والی انگلیاں ہیں بڑی سافٹ، یہ والا ابھار نارمل، اور یہ والے دونوں ابھار کے ساتھ ماؤنٹ آف وینس اچھا ہو تو کہتے ہیں کہ ان لوگوں کا دسترخوان بہت وسیع ہوتا ہے. کیا لفظ استعمال کر رہا ہوں؟ دسترخوان بہت وسیع ہوتا ہے. امیر ہو یا غریب، کسی بھی شخص کا مہمان نواز ہونا جو ہے نا، اس کی تعلق عمارت سے نہیں ہے، اس کے اپنے اس سے ہے کہ وہ کون کس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہتا ہے. تو یہ بنیادی طور پر اچھے مہمان نواز کی نشانی ہے. اگر پھر دوبارہ آتے ہیں اسی پہ، اگر یہ پچکا ہوا ہو تو ایسے لوگ اچھے مہمان نواز نہیں ہوتے اور ان کا دسترخوان وسیع نہیں ہوتا. ہاں اگر اس کے ساتھ ہارٹ لائن نیگیٹو ہو جائے تو ان کا دسترخوان ہی وسیع تو بڑی دور کی بات ہے. یہ اپنے رشتہ داروں کو بھی پانی نہیں پوچھتے. واللہ علم بالصواب. سر آپ کے ساتھ ملاقات بہت اچھی رہی، لیکن ادھوری رہی. ہم ضرور انشاءاللہ دوبارہ آپ کو زحمت دیں گے. حاضر سائیں. تھینک یو، بہت شکریہ. اور امید ہے آپ کے بہت سارے سوالوں کے جواب آپ کو مل گئے ہوں گے، اور جو رہ گئے ہیں آپ نیچے کمنٹس میں لکھیے گا، ہم ضرور ان سے دوبارہ ملاقات کریں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.